میت کی طرف پھر آ جاتے ہیں ہم کہ اس کے ساتھ اب کیا عمل کرنا ہے. تو اس کے ساتھ جو سب سے اہم عمل اب کرنا ہے اس کو غسل دینا ہے، اس لیے کہ موت سے غسل ٹوٹ جاتا ہے. جن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے ان میں سے ایک چیز موت بھی ہے. ہم بستری کرنے سے غسل ٹوٹتا ہے، ختنہ سے ختنہ مل جائے، شرمگاہ سے شرمگاہ مل جائے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح موت سے بھی غسل کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا غسل دینا پڑے گا. اور چونکہ اب نماز جنازہ جو کہ دعا ہے وہ کرنا ہے تو اس کو تیار کرنا ہے. ہم انشاءاللہ عزیز یہ میت کو غسل دینے کا طریقہ ابھی میں آپ کے سامنے تھیوریٹیکل رکھوں گا، اگلے اس میں انشاءاللہ عزیز آپ کو اعلان کیا جائے گا کب ہوگا، میں پھر اس کو پریکٹیکلی کر کے، ورنہ اگلا سیشن تو ہمارا تدفین تک رہیں گا، اس کے بعد ہم ایک سیشن پورا پریکٹیکل لیں گے نہلانا اور تدفین کیسے کرنا، لیکن ابھی ہم تھیوریٹیکل دیکھیں گے. ٹھیک. ایک اور سوال بہرحال اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں میت کو کاندھا دینے والا کیا وضو کرے اور غسل دینے والا؟ ہاں، میت کو کاندھا دینے والا وضو کرنا مستحب ہے، میت کو غسل دینے والے کو غسل لینا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. جو میت کو کاندھا دے وہ وضو کرے، یہ مستحب اچھا عمل ہے. حضرت علی نے ایک مرتبہ کاندھا دیا ایک جنازے کو، آپ نے فرمایا کہ وضو کرو. ایک مرتبہ آپ نے ایک جنازے کو غسل دیا اور کاندھا دیا تو آپ نے کہا غسل کرو. تو پتہ چلا غسل دینے والا غسل کرے مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اور کاندھا دینے والا جو ہے وضو کرے ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. سردی کے دن ضرورت نہیں ہے اس کی. اس کی حکمت یہ کہی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے دھول مٹی پسینے میں آدمی رہا ہو تو منہ دھو لے، اسی بہانے یہ ہوتا ہے. یہ مستحب ہے لیکن ضروری نہیں. یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کے بچے کا، اللہ اس پر رحم کرے، اس کی مغفرت کرے. تو بہرحال انہوں نے مجھے بلایا، چونکہ رات کا وقت تھا، بارش بہت تھی اور وہ میرے رشتہ دار بھی تھے، تو کہا آپ ہی آ جائیے، جنازے کو نہلا دیں گے اور تدفین کر دیں گے، چونکہ صبح تک رکنا ٹھیک نہیں. میں رات میں چلا گیا. اب اس کو جب غسل وہ دیا تو ظاہر سی بات ہے وہاں سے لے کے جب قبرستان آیا تو نماز پڑھانے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا، تو میں ہی آگے بڑھ گیا. تو بہت سارے لوگ آبجیکشن لینے لگے، ارے تم نے وہاں غسل دیا اور یہاں کھڑے ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے غسل دینے والا غسل کرے، یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور میں نے کہا اگر کوئی پڑھانے والا تو وہ پڑھائے پہلے، آگے تو کوئی بڑھا نہیں اور پڑھانے کے بعد بول رہے کہ آپ نے جنازہ دیا. مطلب یہ مسئلہ بڑا بار معلوم ہے لوگوں کو. جنازہ آ گیا مطلب میں کہہ رہا ہوں نا پورے مفتیان بن جاتے ہیں یہاں سے وہاں تک. دیگر مسائل میں نماز میں کوئی ان کے ذرہ برابری آپ بولیں گے تو مسئلے مسائل چھیڑ رہے آپ، بازو ہٹ جائیے. دیگر اس میں تو ایسا ہے کہ مسئلے مسائل کی بمباری اپنے پہ کر دیتے ہیں، اتنے بمباری کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس کا کیا جواب ہوں گا، اس کا کیا جواب ہوں گا. تو بہرحال مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. انہوں نے آگے ایک سوال کیا تھا، علی نے اپنی اہلیہ کو غسل دیا، اس کی دلیل صحیح حدیث سے دیجیے. اور کیا اپنی بیوی کو غسل دینا کسی اور صحابی سے ثابت ہے؟ کیا آج کوئی مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا سر دکھ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میرا سر دکھ رہا ہے، میں بیمار ہوں. اور عورتیں عموماً ہوتی ہے ایکسٹرا سوالات کرتے رہتی ہیں، تو انہوں نے بھی ایکسٹرا سوال کیا، اگر میں آپ کی زندگی مر جاؤں تو کیا کروں گے؟ ایک بیوی ہونے کے ناطے پوچھ لیا. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم میری زندگی میں عائشہ مر جاتی ہو تو میں تمہیں نہلاؤں گا، تمہیں کفناؤں گا، تیری جنازے نمازہ پڑھوں گا اور تیری مغفرت کی دعا کروں گا. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے عائشہ کو؟ اگر تو میری زندگی مر جاتی ہے عائشہ تو میں تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، جنازے کی نماز پڑھوں، تیری مغفرت دعا کروں. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ اب تم بتاؤ میں مر جاؤں تو میں تمہاری زندگی تم کیا کروں گی؟ تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ میری زندگی مر جاتے ہیں تو میں آپ کو نہلاؤں گی. یہ تو عورت کا جواب بھی ہوگا جو اس کے شوہر نے کہا، میں آپ کو کفناؤں گی، میں آپ کی جو ہے جنازے کی نماز پڑھوں گی اور جو ہے آپ کے لیے دعائے خیر کروں گی. ٹھیک. اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تب مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات، چونکہ آپ صدمے میں تھی، بتائی نہیں. جب دیگر ازواج کو یہ بات آپ سے بعد میں پتہ چلی تو کہا کاش کہ تم پہلے بتاتی تو اللہ کے رسول کو ہم ہی دھلاتی، ہم ہی نہلاتی اور ہم ہی کفناتی. تو آپ کر سکتے ہیں، حدیث بالکل واضح ہے. اب کیوں نہیں کرتے؟ تو اب لوگوں سے پوچھیے، لوگ بہت سے کام نہیں کرتے، کیا کریں گے؟ اس لیے کہ دین کا علم ہم نے حاصل ہی نہیں